نہ جب اس نے آرزو کی، القا تو رکھنا ڈال دیا، الشیطان و شیطان نے، فی امنیتہ اس کی آرزو میں، فینسخ اللہ تو ہٹا دیتے ہیں اللہ ما اس روگ کو، یلقی الشیطان جو ڈالتا ہے شیطان، ثم یحکم اللہ پھر پختہ کرتے ہیں اللہ رب العزت آیاتہ اپنی آیتوں کو، واللہ اور اللہ علیم جاننے والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں، لیجعل تاکہ بنا دے اللہ تعالی ما اس روگ کو، یلقی جو ڈالتا ہے، الشیطان شیطان، فتنتاً آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم اور ان لوگوں کے لیے سخت ہیں، قلوبہم جن کے دل، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بلا شبہ ظالم لوگ، لفی البتہ، فی شقاق بعید دور کی مخالفت میں ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لفی شقاق بعید اور بلا شبہ ظالم لوگ البتہ دور کی مخالفت میں ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو دیا گیا العلم علم، انہو کہ وہ آزمائش الحق حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ تو وہ ایمان لائیں اس پر، فتخبت تو جھک جائیں، لہو اس آزمائش کے لیے، قلوبہم ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ اور بلا شبہ اللہ رب العزت لَہَادِ الَّذِينَ لَہادی رہنمائی کرنے والا ہے، الَّذِينَ ان لوگوں کی، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وَلَا يَزَالُ اور برابر رہیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ منہ اس آزمائش کے سلسلے میں، اس حق کے سلسلے میں، مریۃ شک میں، اور برابر رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں آزمائش کے سلسلے میں، حتیٰ تأتیہم الساعۃ یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے، بغتتاً اچانک، او یأتیہم یا آ جائے ان پر، عذاب یوم عقیم بے برکت دن کا عذاب، الملک یومئذ للہ حکومت اس دن اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم فیصلہ فرمائے گا وہ ان کے درمیان، فالذین آمنوا تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، عذاب مہین رسوا کن عذاب، رسوا کرنے والا عذاب۔ پچھلی کئی آیات سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سابقہ شریعت میں بھی تھی، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کا سلسلہ روز اول سے چل رہا ہے اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ مثلا سابقہ شریعتوں میں قربانی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے اور قیامت تک رہے گی۔ سابقہ شریعتوں میں جہاد تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے حق کا انکار شروع ہوا، توحید کا، رسالت کا، رسول کا، وقت کی کتاب کا۔ یہ سلسلہ تب سے شروع ہے اور آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور ان کے اس دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہے۔ یہ الگ بات ہے، حق کا انکار کرنے والے ہمیشہ ناکام رہے ہیں اور انہوں نے تباہی کا سامنا کیا ہے۔
آج ایک چوتھی بات بتائی ہے جن آیتوں کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی کہ ہر دور میں حق کو فقہ کرنے کے لیے، حق کو بھنگ کرنے کے لیے شیطان نے ایسے واقعات رونما کیے ہیں جس سے ایمان والوں کے ایمان میں تو اضافہ ہوا، لیکن مشرک تھے تو وہ اور زیادہ دور ہو گئے، اور منافق تھے تو ان کا تذبذب اور بڑھ گیا۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ حق عروج پر پہنچ رہا ہے، حق اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور ہر دور میں ہر نبی کی دعوت ترقی کر رہی ہے، نبی کو نصرت اور مدد مل رہی ہے، ان کی شریعت عام ہو رہی ہے، اور ان کے دین کو جوک تر جوک قبول کیا جا رہا ہے، تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس نبی کو جو صحیفہ یا کتاب دی گئی، اس کتاب کو ماننے والے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، تو دعوت ترقی کرتے کرتے رک جاتی ہے۔ نبی جو با امید ہو گئے تھے تو ان کی امید پر ایک قسم کا پانی پھیر دیا جاتا ہے، اور کتاب پر جو عمل کیا جا رہا تھا وہ عمل کرنا اور ہونا بند ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں شیطان ایک واقعہ رونما کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو، ایمان والے اور بے ایمان کی پہچان ہو، اصل مومن کی اور منافق کی پہچان ہو۔ تو لوگ اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ من جانب اللہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی، اور مقصد تھا اس واقعے کو رونما کرنا، اس واقعے کو سامنے لانا تاکہ ایمان اور بے ایمان میں فرق ہو جائے۔ چنانچہ سابقہ شریعتوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ جب آپ کو ہم نجات دیں گے فرعون سے اور فرعونیوں سے، اور پھر اس کے بعد اس علاقے کو، اس ملک کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ پھر قوم نے درخواست کی کہ ہمارے پاس کوئی دستور نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کتاب ہوتی تو ہم عملات عمل کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہ درخواست سن لی، کہا ٹھیک ہے، کوہ طور پر آنا، آپ کو کتاب ملے گی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر آگے چلتے ہیں کوہ طور پر جاتے ہوئے، اور پھر وہاں کیا کچھ واقعات پیش آئے، اور جب واپس آئے تو تورات کے حوالے سے کیا کچھ رد عمل تھا یہودیوں کا، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ بس یہ بتانا ہے کہ اب کتاب ملنے والی تھی، اب اس پر وہ عمل کرتے، اور اللہ کے اس وقت کے رسول کو جانتے، شریعت کو مانتے، احکامات پر عمل کرتے۔ اچانک شیطان دراڑیں ڈال دیتا ہے، ایک ایسا واقعہ رونما کیا، گاڑی چلتے چلتے رک گئی۔ سامری کے دل میں وسوسہ آیا، اس نے ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد اس میں جو ہے جادوئی طور پر جو ہے آواز بھی نکلنے لگی بچڑے کی۔ ادھر بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں نے کہا اوہو، اصل تو خدا یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کو بول گئے، اس کی پرستش ہمیں کرنی چاہیے تھی، اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ امت میں تفریق ہو گئی، بہت تھوڑے تھے جنہوں نے اس کی پرستش نہیں کی، اور بہت ساروں نے پرستش کی۔ واپس آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس نہج پر، جس دعوت پر، جس مشن پر چھوڑ کے گئے تھے، اس میں جو ہے تبدیلی آ گئی ہے۔ با امید تھے کہ اب فرعونیوں سے نجات ملی ہے، اب کتاب ملی ہے، اب ہم راہ راست پر رہیں گے اور ہماری قوم راہ راست پر رہے گی۔ یہ قوم مجھے تو امام مانتی ہے، کتاب کو امام اور پیشوا مان کر کتاب کے مطابق زندگی گزارے گی۔
لیکن اچانک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو دعوت ترقی کر رہی تھی، جو راحت اور آرام بنی اسرائیل کو ملا تھا، وہ راحت اور آرام تکلیف میں بدل گیا۔ جو خوشیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی تھی، تو کچھ وقت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشی غمی میں بدل گئی، اس لیے کہ لوگوں نے ایک اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو کبھی کبھی اللہ رب العزت کوئی ایسا واقعہ رونما کر دیتے ہیں جہاں سے مشرکین کو، منافقین کو، شیطان کو، بے ایمانوں کو اہل حق اور اس حق دین کے خلاف محاذ بنانے کی آسانی ہوتی ہے، اور وہ اسلام کے خلاف محاذ بنانا شروع کرتے ہیں۔ نہیں جی ایسا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اس قسم کے چرچے۔ یہ تو میں نے پرانی شریعت کا واقعہ سنایا۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا جو دور ہے، قریب 10-11 واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں مکی زندگی میں جو اہل ایمان کے لیے آزمائش تھے اور اہل کفر، اہل نفاق کے لیے آزمائش تھے، کہ دیکھتے ہیں اہل ایمان کیا کہتے ہیں، اہل کفر کیا کہتے ہیں، اور اہل نفاق کیا کہتے ہیں، منافقین کیا کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا جو سب سے پہلا معرکہ ہے وہ بدر ہے۔ 313 جو ہے مجاہدین تھے، جانصار تھے۔ ادھر سے ایک جم غفیر تھا، مان لو وقت کی سپر پاور تھی۔ اللہ رب العزت کو منظور تھا اس دن کو جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، فیصل دن بنانا۔ تو ان 313 نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ میری اور آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اب اس چھوٹے سے مجمع نے جب اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تو آگے جب اہل ایمان کی جماعت مضبوط ہوگی، جتھا زیادہ ہوگا، اس وقت تو زیادہ کامیابیاں ملنی چاہیے۔ لیکن اگلے ہی سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی مشرکین سے احد کے میدان میں مقابلے کی۔ پہلے سالوں کے مقابلے میں اہل ایمان کی تعداد بھی زیادہ تھی، سامان بھی تھا، اور بہت باہوش اور حواس اس میدان میں نکلے تھے۔ پہلے سال میں تو اچانک نکلے تھے، اور مخالفین دور سے آئے تھے سفر کر کے، تعداد میں کم تھے۔ اب نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اہل ایمان کے حق میں کامیابی ہونی چاہیے تھی۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے، حق اور باطل کا معرکہ سجتا ہے، میدان سجتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹی پر جو ہے کچھ تیر اندازوں کو منتخب کیا کہ کچھ بھی ہو، ہار ہو یا جیت ہو، میری اجازت کے بغیر آپ یہاں سے میدان میں نہ اتریں گے۔ لیکن ایک کوتاہی ہوئی، جو ہی کامیابی ہوتی ہوئی نظر آئی تو وہ سب لوگ میدان میں آئے اور مال غنیمت کو جو ہے جمع کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسا واقعہ رونما کر دیا کہ مشرکین آتے ہیں اور مشرکین پھر اہل ایمان کو تکلیف دیتے ہیں۔ جو جنگ مکمل طور پر اہل ایمان کے حق میں تھی، جنگ کا پانسا مسلمانوں کی طرف پلٹ گیا تھا، فوراً اس جنگ کا پانسا شکست کی طرف پلٹ گیا، اور اہل حق نہیں بلکہ اہل کفر اور اہل باطل کے حق میں بظاہر وہ جنگ ہوتی ہوئی نظر آئی۔ یہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ اہل ایمان کی تعداد کم تھی، اور یہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ جیسے کہنا شروع کر دیا۔ مشرکین نے تو کہنا شروع کر دیا بھئی یہ ایک کنواں ہے اور کنویں میں ڈول ہے، کبھی بھر کے نکلتا ہے کبھی خالی نکلتا ہے، بس ایسا ہے، کبھی ایک فریق کی جو ہے کامیابی کبھی دوسرے فریق کی کامیابی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ حبل کی جے ہو، دیکھو یہ ہم نے بدلہ لے لیا بدر کا۔ لیکن اصل ایسا نہیں ہے، اصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے ایک ایسا واقعہ رونما کر دیا کہ دیکھتے ہیں اہل ایمان اس کو مانتے ہیں منوعان کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ آزمائش ہے یا نہیں،
اور دیکھتے ہیں اہل باطل کے بطلان میں اور ان کے جھٹلانے میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، اور منافقوں کے نفاق میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، یعنی وہ تذبذب میں ہے تو کیا ان کا تذبذب بڑھ رہا ہے، اور کافر کفر میں ہے تو کیا ان کا کفر بڑھا، اور اہل ایمان نے اس کو آزمائی سمجھ کر اس کو قبول کیا۔ اس کو تفصیل کے ساتھ آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا۔ سورہ آل عمران میں اس کوتاہی کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا، انما استزلہم الشیطان، شیطان نے لغزش دی ان کو، اس وجہ سے اس طریقے کی بات ہوئی، اور ہمیشہ برے کاموں کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے کہ یہ سب واقعات رونما کرنے والا شیطان ہے۔ یہ تو ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام معراج پر گئے، یہ بھی آزمائش بن گیا، ماننے والے صدیق بن گئے اور نہ ماننے والے کذاب بن گئے۔ آپ علیہ السلام غزوہ احزاب میں ہیں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، منافقین کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے، اور جو ہے مشرکین جو ہے انتظار میں ہے کہ کب جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اہل ایمان جو ہیں بہت مطمئن ہیں، اور انہیں اپنی نظروں سے فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اعانت کے لیے، مدد کے لیے۔ آپ علیہ السلام غزوہ بنو المصطلق کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو منافقین نے آپ کی چہیتی اور پاک دامن اور معصوم میری اور آپ کی اماں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بہتان لگایا۔ اس کا بھی سلسلہ 1 مہینے تک دراز رہا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی رونما کیا کہ دیکھتے ہیں کون اس سمندر میں اور اس پانی میں اپنے آپ کو بہا کے لے جاتا ہے، کون ان گندی باتوں کو کرتا ہے، کون ان گندی باتوں کو اپناتا ہے، کون اس بہتان میں حصہ لیتا ہے، اور کون یہ کہتا ہے ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کی نسبت ہے۔ ایک نہیں کئی قسم کے واقعات ہیں، اور اسلامی معرکے کا سب سے بڑا واقعہ جو آزمائش کا تھا وہ تبوک تھا۔ تبوک میں بھی جو ہے آزمایا گیا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیتوں میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، اس کی تمنا تھی کہ میں دین کو سربلندی عطا کروں، لیکن فوراً شیطان کوئی نہ کوئی رکھنا ڈال دیتا ہے اس کی آرزو میں، لوگ چیمے گوئیاں کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وقتی طور پر اس واقعے کو ظاہر کرتا ہے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے، پھر فوراً اللہ رب العزت اس رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں اور اس دین حق کو کامیابی دیتے ہیں، جیسے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامیابی دی۔ وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر اس نے آرزو کی۔ کس چیز کی آرزو کی؟ دین حق کو سربلند کرنے کے لیے، دین حق کو عام کرنے کے لیے۔ بس جو ہی ان کی امیدیں، مسلمانوں کی، اہل ایمان کی امیدیں ذرا لگ جاتی تھی کہ اب ترقی ملے گی، القى الشیطان، رکھنا ڈال دیتا ہے الشیطان، شیطان، فی امنیتہ، ان کی آرزو میں۔ وہ آرزو کیا کہ دین بلند ہو، دین عام ہو، فینسخ، تو ہٹا دیتا ہے اللہ ما یلقی الشیطان، اس رکاوٹ کو جو ڈالتا ہے الشیطان، شیطان۔ یہ وقتی رکاوٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دائمی ہے۔ ثم یحکم اللہ، پھر پختہ کرتا ہے اللہ آیاتی ہی، اپنی آیتوں کو، مراد ہے دین کو اللہ رب العزت مضبوط کرتا اس کے بعد۔ واللہ، اللہ علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ جاننے والا بھی، حکمت والا بھی۔ میں نے بتایا آگے خود قرآن بھی بتا رہا ہے یہ آزمائش ہے۔ لیجعل، تاکہ بنائے اللہ رب العزت، ما، اس چیز کو، اس رکاوٹ کو، یلکی، جو ڈالتا ہے الشیطان، شیطان، فتنتن، آزمائش، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ۔ وہ صبر کرتے ہیں، ان کو زیادہ جو ہے اجر ملتا ہے اور ان کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن منافقین اور کافر، ان کے لیے آزمائش اس طور پر تھا کہ منافقین کا نفاق اور بڑھ جاتا تھا اور کافر اور حق سے دور ہو جاتے تھے۔ اگر حق ہوتا تو پھر جو ہے احد میں ناکامی کیوں ہوئی؟
اگر حق ہوتا تو زوجہ محترمہ پر الزام کیوں لگا؟ اگر حق ہوتا تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس پہنچا، پھر جو ہے وہاں نماز پڑھائی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، عرش رحمان کی سیر کی، جنت اور جہنم دکھلائی گئی، اور پھر میں واپس آ رہا ہوں صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ مطلب ہے۔ تاکہ بنائے اللہ رب العزت اس رکاوٹ کو جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتاً آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، مراد منافق، والقاسیۃ قلوبہم اور ان لوگوں کے لیے سخت ہیں جن کے دل، مراد ہے نرے کافر، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بلا شبہ ظالم، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ البتہ دور کی، شقاقٍ بعید دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی کافر تو جو ہے دور کی مخالفت میں ہے، کافر تو تھے ہی پہلے سے مخالفت میں، لیکن ان کے کفر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ایمان والوں کو کیا فائدہ؟ تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، انہ الحق کہ یہ رکاوٹ، یہ آزمائش رب کی طرف سے ہے، گندی چیز ہے تو نسبت ہم کرتے ہیں اس کی شیطان کی طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ تاکہ وہ ایمان لائیں اس پر، اس حق پر جو آزمائش ہے رب کی طرف سے، فتخبت لہ قلوبہم تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، عاجزی اختیار کریں، فرما برداری اختیار کریں، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں، توبہ کریں، اور پھر جو ہے دوبارہ سے حق کام میں لگ جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اور بلا شبہ اللہ لہادی البتہ رہنمائی کرنے والے ہیں ان لوگوں کی، الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، کس کی طرف؟ الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، اور سیدھے راستے کی تشریح پہلے پارے میں سورہ الحمد میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ یہودیوں کا راستہ نہ نصرانیوں کا راستہ، بلکہ ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اتقیاء ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ اصفیاء ہیں۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ اور برابر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا رہیں گے اس حق کی طرف سے، فی مریۃ منہ شک میں، کافر لوگ حق کے متعلق شک کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ جب دین حق کو پھر غلبہ ملے گا تو یہ مانیں گے، حتی تأتیہم الساعہ یہاں تک کہ قیامت آئے گی بغتتاً اچانک، او یأتیہم یا آئے گا ان پر عذاب یوم عقیم بانج دن کا عذاب، کہ دنیا ہی میں جو ہے کوئی قوم ان پر مسلط ہوگی اور ان کو موت کے گھاٹ اتارے گی، کیونکہ جس نے بھی حق کی مخالفت کی ہے، جس نے بھی باطل کو اپنایا ہے، بڑے بڑے فرعون نہ رہے تو ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹے چھوٹے نافرمان اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے، ان کا جو ہے حال بھی برا ہوگا۔ محشر کے دن کی بات کہ اس دن تو بادشاہت رب کی ہوگی، رب فیصلہ فرمائے گا اور ایمان والے سدا بہر باغات میں رہیں گے، اور کافر لوگ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، اور ایسا عذاب کہ اس کے بعد کبھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔ جنت بھی ایسی ملے گی کہ کبھی نہ جنت ختم ہوگی نہ جنتی، اور جہنمیوں کو عذاب بھی ایسا ملے گا نہ کبھی انہوں نے سوچا ہوگا، اور نہ اب ان پر موت طاری ہوگی، اور نہ وہ جہنم ختم ہوگی۔ الملک یومئذ للہ بادشاہت، حکومت اس دن اللہ کی ہوگی، فیصلہ فرمائیں گے رب تعالیٰ ان کے درمیان۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعاملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، صرف ایمان کافی نہیں ہے نجات کے لیے، جنت کے لیے، جنت میں درجات کی بلندی کے لیے اعمال صالح ہیں، وہ فرض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں، مستحبات ہیں، حتیٰ کہ آداب کی رعایت یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ جنت میں ہوں گے وہ فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین تو ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا جس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ.